بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو کچھ بہاولپور کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی خاص جگہ نظر آ رہی ہے، تو یہ ہے بہاولپور۔ آپ کو پتہ ہے نوابوں کا شہر ہے، بہت سارے محلات ہیں ادھر۔ تو آج میں آپ کو دربار محل کی سیر کرواؤں گی اور آپ دیکھتے جائیے گا۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ سب کی ہسٹری جو جتنی موسٹلی میں بتا سکی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو محلوں جہاں تک یہ محلوں کا شہر ہے، وہاں یہ نوابوں کی جاگیر بھی تھی۔ انہوں نے اسے آباد کیا تھا اور ان کے بے شمار یہاں محلات ہیں۔ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن جتنی سمیٹ سکی اتنی میں سمیٹ کے آپ کو سناؤں گی۔ تو یہ روڈ ہے جو تقریباً 2 سٹاپ سے 200-250 گز پیدل چل کے دربار محل تک جایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو دربار محل بتاؤں گی، لے کے جاؤں گی اور اس کی ہسٹری بتاؤں گی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بتاؤں گی۔ تو یہاں جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بہت سارے بہاولپور کے محل جو ہیں وہ آرمی کے انڈر ہیں، پرمیشن لینا پڑتی ہے، جو بہت آسانی سے تو نہیں لیکن مل جاتی ہے۔ نور محل جو ہے وہ بہت آسانی سے جایا جا سکتا ہے، وہاں ٹرپس وغیرہ بھی جاتے ہیں۔ اور نور محل میں ادھر جو ہے دربار محل، یہاں تھوڑا مشکل ہے، یہ آرمی کے انڈر ہے، وہ بھی آرمی کے انڈر ہے لیکن وہاں پرمیشن مل جاتی ہے۔ اس میں آرمی کے آفیسز ہیں جو اس وقت نوابوں کے مہمان خانے ہوتے تھے، آج کل وہاں آرمی کے آفیسرز اپنے دفاتر لگاتے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے آپ کو دکھاتی جاؤں گی۔ نواب بہاولپور کا نام کیسے رکھا؟ جو ان کے آخری نواب تھے، نواب صادق خان نواب صادق خان پنجم، ان کے باپ کا نام تھا بہاول خان۔ تو ان کے نام کی نسبت سے بہاولپور اور بہاول نگر کا نام رکھا گیا تھا۔ تو ان کے بعد جب یہ نواب صادق صاحب جو تھے 9 سال کے تھے، جب ان کو اپنے ان کو شہزادہ بنا کر ان کو اپنے سارے کاموں کے لیے چن لیا گیا، یعنی ان کو سارے امور کے لیے ان کو بنا لیا گیا، سارے کام ان کو سونپ دیے گئے۔ 14 سال کے ہوئے تھے تقریباً، تو یہ سارے کام سر انجام دینے لگے۔ نواب صاحب کی تقریباً 4 شادیاں تھیں جو اپنے فیملی میں سے تھیں، 2 شادیاں تھیں جو ان کی برطانیہ میں ہوئی تھیں، اور سب میں سے ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بہت اور بھی شادیاں کنیزیں اور لونڈیاں تھیں جن کے ساتھ ان کی وقتاً فوقتاً جو ضرورت کے تحت ان کی شادیاں ہوتی تھیں، کیونکہ انہوں نے یہاں ایک حرم سرائے بنایا ہوا ہے جسے زنان خانہ کہتے ہیں۔ وہ اپنی بیویاں جو ان کی اس وقت ان کے پاس ہوتی تھی وہ محل میں ہوتی تھی، اور باقی ساری ادھر زنان خانے میں ہوتی تھی۔ تو وہاں بہت کڑا پہرا اور سیکیورٹی ہوتی تھی، تو ادھر وہ سارے لوگ رہتے تھے۔ تو وہاں چونکہ ساری عورتیں تھیں تو کسٹڈی اتنی تھی کہ جو بھی سبزی یا فروٹ اندر جاتا تھا وہ چیک ہونے کے بعد، اور بہت ساری سبزیاں کاٹ دینے کے بعد اندر جاتی تھیں، یعنی کٹنگ ہونے کے بعد۔ تو اسی طرح لیکن وہ رہتی تو کسٹڈی میں تھیں، آسائش ان کے لیے ہر طرح کی وہاں پرووائڈ کی جاتی تھی۔ ان کا سیلون وہاں تھا، ان کے لیے وہاں وہ جو ہوتے ہیں نہانے کی جگہ، اس کو کیا بولتے ہیں، تالاب، وہ والے وہاں تھے۔ ان کے لیے طرح طرح کے انتظامات تھے اس وقت کے دور کے حساب سے، اور آج بھی اتنی فیسلٹیز میرا خیال ہے کسی گھروں میں نہیں ہوں گی جو ان کے لیے وہاں موجود تھی۔ تو وہاں اس زمانے میں نواب صادق صاحب سے پہلے جو تھا وہ ان کی بیٹیاں، بہنوں اور عورتوں کی یہ شادی نہیں کرتے تھے۔ اس کا کچھ خاص نہیں پتہ کہ کیوں نہیں کرتے تھے، لیکن میں ذرا جلدی جلدی بولنے لگی ہوں۔ یہ ان کا تھوڑا اس پہلے لوگ جو تھے نواب صاحب سے، وہ جاگیر کی وجہ سے بھی جو سمجھ آتا ہے کہ ادھر ادھر چلی جانے کی وجہ سے بھی شاید یہ مسئلہ ہو، یہ میری اپنی رائے ہے۔ لیکن جیسے ہی نواب صاحب انہوں نے یہ سنبھالا اپنا عہدہ، تو اس کے بعد انہوں نے سب کی اپنی بہنوں کی شادیاں کیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیں، تو انہوں نے سب کی شادیاں کیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ سسٹم بھی انہوں نے ٹھیک کیا۔ نواب صاحب کو
پڑھائی سے بہت دلچسپی تھی اور بہت پسند کرتے تھے۔ وہ چونکہ برطانیہ جاتے تھے تو وہاں کے اچھے اسکولوں کو دیکھ کے تعلیم کا بہت شوق تھا اور چاہتے تھے کہ ویسی تعلیم جو ہے وہ میری اسٹیٹ میں بھی ہو۔ ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ جو تھا ایچیسن، لاہور والا ایچیسن اسکول اور بہاولپور والا صادق پبلک اسکول انہوں نے بنایا۔ دیکھیے آج بھی جا کے صادق پبلک اسکول کا معیار کیا ہے۔ اور بہاولپور میں ایس سی کالج ہے، یہ ان کی ملکیت ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی ہے، یہ ان کی ملکیت ہے۔ عباسیہ ہائی اسکول ہے، صادق پلین ہائی اسکول ہے، اور کتنے اسکول ہیں جتنے بھی ہیں، اٹ مینز سارا بہاولپور ان کا ہی تھا اور تھا بھی ان کا ہی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر جیسے ہی پاکستان بنا تو قائد اعظم کے ساتھ دوستی بہت تھی، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا اور یہ اسٹیٹ جو تھی وہ پاکستان میں شامل ہو گئی۔ تو چونکہ وہ اپنی زمینوں پہ جہاں بھی جاتے تھے تو ان کا پیلس ہوتا تھا، محل ہوتا تھا۔ بہاولپور سے تقریباً 25-26 کلومیٹر دور جو تھا احمد پور شرقیہ ایک سٹاپ آتا ہے کراچی روڈ پہ، تو وہاں سے لنک روڈ جو جاتی ہے وہ ان کی زمینیں تھیں۔ تو وہاں یہ دیکھیے، اب آپ کو پورے کی پوری میں دکھا رہی ہوں، لک دیکھیں آپ ذرا۔ یہ دوپہر نہیں ہے، یہ تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہے، اور دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے جہاں جہاں بھی پیلسز بنوائے وہاں بہت وسیع و عریض رقبے پہ بنائے، اور ساتھ میں باغات لگائے اور گرینری، پھول، ہر چیزوں کا انہوں نے خیال رکھا۔ اور بہاولپور کی مناسبت سے محلات کے ارد گرد جو باغات تھے ان میں زیادہ تر آم اور کھجور کے درخت تھے۔ گرم علاقہ ہے تو یہ زیادہ تھے، باقی بھی ہر چیز انہوں نے لگوائی ہوئی تھی۔ تو ان کا جو احمد پور شرقیہ والا پیلس ہے وہ صادق گڑھ پیلس، وہاں پاکستان سے پہلے ان کا اپنا قومی خزانہ ہوتا تھا، یعنی اسٹیٹ کا خزانہ، بہاولپور ریاست کا خزانہ۔ وہ نیچے والا پورشن جو بیسمنٹ ہوتی ہے وہاں تھا۔ ان کے محلات کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اندر ہی اندر سے سرنگیں ایک پیلس سے دوسرے پیلس، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، اسی طرح ان کو آپس میں ملاتی تھی۔ نواب صاحب اپنے گھوڑے پہ انڈر گراؤنڈ ہی سارے پیلسز میں جایا کرتے تھے، جہاں بھی جانا ہوتا تھا وہ انہی سرنگوں کے ذریعے جاتے تھے۔ تو احمد پور والا جو ان کا پیلس ہے صادق گڑھ پیلس، وہاں بڑی بڑی میٹنگز بھی ہوا کرتی تھیں، ہوتی تو ہر محل میں ہی تھی۔ اس میں دربار محل میں بھی ایک جگہ ہے جہاں ان کا دربار لگتا تھا، تو وہاں تو خیر وہ سارے امور ہی سر انجام دیتے تھے۔ وہ جیسے ان کا آبائی گھر ہوتا ہے زمین پہ ویسے انہوں نے سمجھا ہوا تھا، ویسے تو یہ بھی ان کے اپنے ہی گھر ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو آج کل ڈگری کالج ہے احمد پور شرقیہ میں، وہ ان کا یتیم خانہ ہوتا تھا۔ جتنے یتیم بچے تھے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ساتھ میں ایک اب جامع مسجد ہے، اس وقت وہ پیرالائز لوگوں کا مرکز ہوتا تھا جس میں سارے معذور لوگ رہتے تھے، اور اتنی اچھی نگہداشت تھی یتیم بچوں کی بھی، پیرالائز بچوں کی بھی، کہ ان کے پوتے جو ہیں ماشاءاللہ سے ابھی حیات ہیں، داؤد عثمان عباسی، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی وہاں یتیم خانے کے بچے تھے وہ سارے کے سارے آج بہت بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی وہاں ان کی تعلیم کا نظام تھا اور خیال رکھا جاتا تھا۔ نواب صاحب کا چونکہ برطانیہ چکر لگتا ہی رہتا تھا، اس وقت کی ملکہ وکٹوریہ جو تھیں وہ بھی ان کے پاس یہاں پاکستان آتی تھیں۔ انہی کی آنے کی وجہ سے ہی یہ وکٹوریہ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی اور انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ تو دربار محل میں ہے وہ سارا دکھانے کی اجازت نہیں ہے، تو ویڈیو بنانے کی باہر سے، اور کچھ عام جگہ جو تھی وہاں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ جو ان کی خاص جگہ تھی اندر وہاں پرمیشن نہیں تھی، وہ میں نے نہیں آپ کو دکھائی۔ تو وہاں اس وقت اس میں ایک بڑی ساری بیل لگی ہوئی ہے، ایسے جیسے وہ چبوترا سا نہیں ہوتا وہ بنا کے، اس کے اوپر بہت بڑی پیتل کی بیل لگی ہوئی ہے جو اس زمانے میں بجاتے تھے بیل کو، تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی سوالی آیا ہے، اور نواب صاحب کے کہنے پہ اسے پرمیشن کے ساتھ آگے لے جا کے اس کا مسئلہ سولو کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سارے گفٹس ہیں، کئی محلات میں وہ لگے ہوئے ہیں جن کو ملکہ وکٹوریہ نے نواب صاحب کو گفٹ کیا تھا۔ تو اسی طرح سے
ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اور اس کے بعد نواب صاحب اپنی بیوی کے پاس وہاں برطانیہ رہتے تھے، برطانیہ میں بھی ان کا پیلس ہے۔ تو شام کو ایک دن ایک عام انسان کی طرح واک کر رہے تھے کہ جاتے جاتے ان کی نظر ایک شو روم پہ پڑی جہاں گاڑیاں تھیں، اور سب سے مہنگی گاڑی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ نواب صاحب گئے، اور اس محل یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں اپنی بات روکتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ یہ محل ایک اور وجہ سے بھی بہت مشہور ہے کہ یہاں پاکستانی فلم اور پاکستانی ڈراماز کی شوٹنگ بھی ہوتی ہے۔ جس طرح خدا اور محبت، ہمایوں سعید اور محو شجاعت کی پنجاب نہیں جاؤں گی، یہ دو چیزیں کا مجھے کنفرم پتہ ہے کہ اسی جگہ پہ ان کی شوٹنگ ہوئی ہے۔ وہ چھت والی جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا۔ تو نواب صاحب نے وہ گاڑی کی قیمت پرائس پوچھی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی آپ اس مہنگی گاڑی کو نہیں خرید سکتے۔ تو نواب صاحب اپنے دل میں بڑا برا منایا اور واپس آ گئے۔ آ کے اپنے آفیشیل نمبر سے ان کو پھر کال کروائی کہ ہمیں اس طرح کی 6 گاڑیاں چاہیے کمپنی کو، تو بتائیں کہ وہ کب تک ہمیں بنا کے دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کا آرڈر لکھ لیا اور وہ گاڑیاں جلد ہی تیار کروا کر ان کو فون کیا۔ نواب صاحب نے وہ 6 کی 6 گاڑیاں جو تھیں وہ ادھر پاکستان بھجوا دیں، اور بعد میں خود بھی آ گئے، اور آ کے ان میں سے 5 گاڑیاں جو تھیں وہ کمیٹی کو دے دیں کہ ان کے آگے جھاڑو لگوائیں اور ان سے کوڑا اٹھوائیں اور پورے شہر کی ان سے صفائی کریں۔ جیسے ہی کمپنی کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ تو نواب اسٹیٹ آف نواب تھے، بہاولپور کے نواب تھے، تو ہم نے ان کو پہچانا نہیں، تو یہ غلطی ہو گئی۔ انہوں نے پھر سوری کا خط لکھا اور ان سے کہا کہ ہماری گاڑیوں کی انسلٹ اس طرح سے نہ کریں۔ تو خیر انہوں نے پھر نواب صاحب سے اپنے کیے پہ معافی بھی مانگی تھی۔ یہ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس طرح کے نواب صاحب جو تھے وہ بہت سخی دل انسان تھے اور بہت مہربان تھے۔ وہ اپنی ریاست میں شام کو جس طرح حضرت عمر، نعوذ باللہ میں ان کا مقابلہ ان سے نہیں کروا رہی، میں سنا رہی ہوں کہ وہ بھی اپنی ٹائم پہ باہر نکلا کرتے تھے شام کو اور دیکھا کرتے تھے کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ اسی طرح نواب صاحب بھی شام کو باہر نکل کے اپنے ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے۔ بڑے سخی تھے، بہت غنی تھے، دیتے تھے، دلاتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی ان کی ہسٹری جو ہے نا آپ دیکھتے جائیے۔ ابھی اس سے جو میں یہ دربار محل ہے، میں صادق پیلس کی بات کر رہی ہوں جو احمد پور شرقیہ میں ہے۔ ان سے تھوڑی ہی دور قلعہ دراوڑ ہے، اور وہاں آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو ساتھ ہی ایک قبرستان نظر آئے گا جو ان کا شاہی قبرستان ہے۔ ان سب کی قبریں بھی وہیں پہ ہی ہیں۔ میرا چونکہ گھر روڈ پہ ہے، ابھی 11 بج گئے ہیں تو ابھی بھی ٹریفک ہے، تو سوری اس کے لیے معذرت ہے۔ تو اب چونکہ کافی شام ہو چکی تھی، ہم لوگ ادھر ادھر گھوم کے پھر کے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا رات کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ منظر دیکھ کے ہی جائیں گے، لائٹنگ ہو جائے گی۔ اندر تو زیادہ جانے کی پرمیشن نہیں تھی، لیکن کافی حد تک آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اس کے اندر ایک وہ جو ٹی وی چل رہا تھا اسکرین، تو وہ اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ جس کو اس کے بارے میں ہسٹری کا نہیں پتہ، بہاولپور کی ہسٹری وہاں چل رہی ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر وہاں رک کر سن سکتے ہیں۔ تو بہاولپور میں جتنے بھی بڑے سکولز ہیں، جیسے اسلامیہ یونیورسٹی ہے، ایس سی کالج کا بڑا ایک نام ہے، صادق پبلک سکول ہے، عباسیہ سکول ہے، صادق ڈین ہائی سکول ہے، اور کتنے سکول ہیں جو انہی کے بنائے ہوئے آج تک چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پوری اسٹیٹ ان کی تھی، تو ظاہر ہے ہر جگہ کام بھی انہی کا کیا ہوا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ صادق پبلک سکول ہے جو بہت وسیع و عریض رقبے پہ واقع یہ تقریباً 400 مربع ایکڑ زمین پہ واقع ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو یہ دیکھیں وہی چھت ہے جس پہ وہ اقرا عزیز کھڑی ہوتی تھی۔ وہ سامنے جو چھت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ وہی والی چھت ہے۔ تو یہ اب شام ہو رہی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، تو سارے باہر نکل آئے تھے کہ چلیں اب گرینری دیکھتے ہیں۔ تو وہ پھر ادھر ہم چلے گئے، تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ادھر ساتھ نکل کے باہر دکھاتی رہی۔ تو اسی کے ساتھ اب میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی بات بتا دوں کہ نواب صاحب نے جتنے بھی بچوں کو رکھا ہوا تھا نا یتیم خانے میں، تو وہ جب برطانیہ جاتے تھے اپنے گھر والوں یا بچوں پوتوں کے لیے جو بھی چیزیں خریدتے تھے، بڑے بڑے بنڈل بھر کے
ان کا بتانا ہے نواب داؤد عثمانی صاحب کا کہ وہ جرابوں سے لے کر کوٹ تک یعنی ایوری تھنگ جو تھی چیزیں ہماری ضرورت کی وہ خریدتے تھے. یہ اس کی انٹرس ہے، یہ اس کی دربار محل کی انٹرس ہے. تو وہ جو اتنا بڑا ایک پیکٹ ہوتا تھا جو وہ پارسل کی شکل میں ادھر ہمیں شپ پہ بھجواتے تھے، وہ صرف اپنے پوتوں، بیٹوں، بہوؤں اور ان سب کے گفٹس نہیں بھجواتے تھے، وہ بالکل سیم انہی کے ساتھ کے گفٹس جو تھے یتیم خانے اور پیرالائز والے بچوں کے لیے بھی آتے تھے، اسی بڑے برانڈ والی شاپ سے جو برطانیہ میں موجود تھا وہاں سے تو آتے تھے. کوئی ایسا کام نواب صاحب نہیں کرتے تھے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو اب تو وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن جتنے پیلسز آج کے دور میں اس وقت آرمی کے انڈر ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں. ان کی کنسٹرکشن، ان کی صفائی، ہر چیز آپ کو آرمی کا پتہ ہے کتنا ایکوریٹ رکھتے ہیں. اور جو ان کے کزنز اور آگے تقسیم ہو کے چلے گئے ہیں وہ سارے ویران اور کھنڈر بن چکے ہیں. ان میں کتنی محنت ہوئی تھی، ان میں کتنی آسائشیں تھیں. کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو پاکستان سجا سنورا نظر آتا. یہ حصہ بہاولپور کا جو تھا انتہائی خوبصورت ہوتا. بہاولپور کا جو چولستان ہے جسے روہی کہا جاتا ہے، یہ رحیم یار خان سے، خانپور سے، نواب صاحب کی ایک بیوی خانپور سے بھی تھی نا، تو ان کا محل اور ان کا جو تھا قبرستان وہ وہاں بھی ہے ان کا خانپور میں، اور رحیم یار خان میں بھی ہے. یہ انڈر گراؤنڈ زمین کے اندر سے جو سرنگیں جاتی تھیں وہ ان کے بہت سارے محل قلعے جو ہیں وہ روہی میں بھی ہیں، یعنی چولستان میں، جس میں جام گڑھ ہے، دراوڑ ہے، اور فوٹا باس کا وہ ایک اور قلعہ ہے موج گڑھ وہ ہے، اور 5-6 قلعے ابھی اور ہیں جن کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں. تو یہ سارے بہاول نگر سے ہوتے ہوئے فوٹا باس تحصیل ہے ہارون آباد کی، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ادھر رحیم یار خان، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ادھر مڑ کے آ گئے بہاولپور کے ساتھ قلعہ دراوڑ کی کے ساتھ سے ہوتے ہوئے، یعنی انڈر گراؤنڈ ساری سرنگیں تھیں. وہاں سے سارے یہ جو تھے اسٹیٹ آف نواب صادق خان پنجم، یہ اندر ہی اندر سے سارے وزٹ کیا کرتے تھے. ان کی اپنی فوج تھی، ان کے اپنے نوکر چاکر تھے جو کہ، اور ان کے اپنے بہت سارے ملازمین ایسے تھے جو ان کی زمینیں دیکھتے تھے، اور بہت سارے ان کی جو ان کے گارڈ تھے، ان کے سیکیورٹی گارڈ جو تھے وہ ان کے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے. آج بھی ان کی زمینوں پہ نظر ثانی کی جائے تو کہیں بھی ایسے پرندے اور جانور آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لوگ شکار کر لیتے ہیں لیکن ان کی زمینوں پہ آج بھی مطلب براؤن تتر، کالا تتر جو پرندے نہیں ملتے وہ ان کی زمینوں میں موجود ہیں، اور کسی کی کوئی جرت نہیں کہ وہ وہاں سے شکار کر سکے. اب تو انہوں نے ہرن بھی چھوڑ دیے، یعنی اپنی زمینوں کو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو یہ میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں بیٹھ کے شام کی نواب صاحب یا ان کے آنے والے دوست احباب یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہوتے تھے. ان کی آسائش کا جہاں تک آپ کی سوچ جاتی ہے وہاں تک آپ کی سوچ کم ہے، جتنا ان لوگوں نے اپنے لیے کیا ہوا تھا. اور جو اس زمانے میں ان کے پاس پیسہ تھا، اس زمانے میں ان کے پاس جو دولت تھی، اللہ نے ان کو بے پناہ دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں بہاولپور میں، جیسے نور محل ہے، اس میں سینٹرل لائبریری جو ہے وہ بھی انہوں نے نواب صاحب کے زمانے کی ہے، اور اسلامیہ یونیورسٹی کے اور مختلف جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ لوگ سارے استفادہ کرتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے وہاں پڑھتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں. تو باقی ٹورسٹ جو ہیں وہ تو سارے سیاح جو ہیں وہ ان محلوں کو بھی دیکھنے آتے ہیں، وہ ادھر بھی تھے، اور باقی جو گر چکے ہیں ان کا بھی معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں کی ہسٹری جانتے ہیں. تو وہ یہ سارا کام ابھی بھی ہوتا ہے وہاں. بہاولپور چونکہ ایک پرانا شہر ہے تو اس میں ساتھ سے دریائے ستلج بہتا ہے. تو نواب صاحب نے اپنے دریا میں کبھی سیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا 4 منزلہ ایک جہاز بنایا ہوا تھا جو لکڑی سے بنا ہوا تھا اور بے حد مضبوط تھا. ڈیزل 2 انجن تھے اس میں جس کی وجہ سے وہ چلتا تھا، اور انجن بھی بہت بڑی
पावर के थे। उसका नाम था इंडस क्वीन। इंडस क्वीन जो था वो दरिया की सैर करने के लिए या आर पार जाने के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। तो वो यहाँ से चलता हुआ दरियाए सतलुज में मिठन कोट से के पास भी चला जाता था और आगे उच्च शरीफ के पास से भी गुज़रता था। तो नवाब साहब ने फिर कुछ अरसे के बाद वो अपना जहाज़ जो था वो मिठन कोट के बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे, हज़रत बाबा फ़रीद, तो उनको दे दिया था कि आपके पास जो आपके मुरीदान आते हैं इधर उधर से सफ़र करके, तो उनको दरिया पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये मैं उनको गिफ्ट करता हूँ, आप इसको इस्तेमाल में ले आएँ। तो वो उसमें इन्होंने उनको दे दिया था। लेकिन आज तक वो जहाज़ जो है वो उसी दरियाए सतलुज के एक किनारे पे खड़ा है, वीरान है, बनाने वालों की याद ताज़ा करता है। और उसमें जो ख़ास चीज़ें लगी हुई थी वो सारी की सारी लोग निकाल कर ले गए हैं, और इंजन उसके उसमें मौजूद हैं, टूट फूट के शिकार हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, देखने की चीज़ है, देखने के लायक है। कभी आपका भी इसी तरह बहावलपुर आना हो तो आप भी ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा, गौर कीजिएगा कि बहुत ही मज़े की पाकिस्तान के पास एक चीज़ थी। तो इसी के साथ ही कुछ शाम हो चली थी, और नवाब साहब की मैंने एक अच्छी बात और बहुत बड़ी बात जो है वो आपसे शेयर करना मैं भूलती जा रही थी कि नवाब साहब जो थे वो नमाज के बड़े पाबंद थे और पक्के नमाजी थे, और साथ में उन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ कर रखा था, और मदरसे का भी बहुत ही अच्छा उनके यहाँ अपने आबाई महल जो उधर सादकगढ़ पैलेस है अहमदपुर शर्किया वाला, वहाँ मदरसे का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था, जहाँ लोग बच्चे हिफ्ज़ भी किया करते थे। और स्कूलों का तो आपके सामने मैंने ज़िक्र किया है। बहावलपुर के जितने भी अच्छे स्कूल थे उनको तालीम का चूँकि शौक़ था तो वो उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और वहाँ उनको महल्लात के साथ साथ उन्हें बागात का बहुत शौक़ था। और आपने अक्सर सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जितने आम के मतलब बागात बहावलपुर के एरिया में पाए जाते हैं कहीं और नहीं मिलते। खजूर भी सबसे ज़्यादा जो है वो इसी रोही के इलाके चोलिस्तान में, बहावलपुर में, खैरपुर में, अहमदपुर में और उधर रहीम यार खां वाली साइड पे खजूर के दरख्त भी इसी तरह पाए जाते हैं।